اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کے دن کی جو صلاۃ و تسبیح ہے وہ بھی ذرا بتائیں. دیکھیں صلاۃ و تسبیح کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنے چچا حضرت عباس اور حضرت جعفر بن ابی طالب جب دونوں سامنے تھے تو کہا چچا میں آپ کو ایک گراں قدر فائدہ مند چیز، فائدہ مند تحفہ نہ دوں؟ تو انہوں نے اظہار کیا اس چیز کا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتایا اور 10 چیزیں اس میں بتائیں کہ آپ کے اگلے پچھلے ظاہر باطن چھپے ہوئے ہر طرح کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور پھر تلقین فرمائی کہ چچا اسے چاہیں تو آپ روزانہ پڑھیں، چاہیں اگر روز نہیں تو کسی جمعہ کو، ہر جمعہ کو روز پڑھیں، اور اگر جمعہ کو نہیں تو سال میں ایک مرتبہ لازمی پڑھیں. اچھا اس کا طریقہ کار کتابوں میں بھی موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو میں یہاں پر بھی بتا دیتی ہوں کہ جیسے ہی ہم رکعت 4 رکعت پڑھنی ہے آپ نے. اچھا اس میں صلاۃ التسبیح میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز اگر آپ نے پڑھی ہے نا تو فجر کی نماز سے لے کر جب تک اشراق نہیں ہو جاتا آپ صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ نوافل ہیں. اسی طرح سے نماز عصر پڑھنے کے بعد جب تک مغرب کا وقت نہیں آ جاتا اس دوران بھی آپ صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے. اس کے علاوہ ٹائم میں آپ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں. صلاۃ التسبیح کا جو طریقہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ثنا سے پہلے چاہیں تو پڑھ لیں اور ثنا کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. 15 مرتبہ آپ قیام میں پڑھیں گے، پھر آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع میں پڑھیں گے، پھر رکوع سے اٹھیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے. ابتدا میں 15 مرتبہ پڑھیں گے، رکوع میں جائیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے، رکوع سے اٹھیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے، سجدہ میں جائیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے، سجدہ سے اٹھیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدہ میں جائیں گے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے. تو یوں آپ کی ایک رکعت میں 75 جو کاؤنٹنگ ہے وہ ہو گئی. پھر دوسری رکعت اسی طرح سے پڑھی، تیسری پڑھی اور چوتھی پڑھی، اور 300 کی جو تسبیح تھی نا وہ آپ کی مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ تسبیح آج کے دن خاص طور پر کیونکہ نبی نے تاکید کی ہے، کوشش کریں کہ آج اس تسبیح کو پڑھیں، اس نماز کو پڑھیں، دعائیں مانگیں، خاص طور پر اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم کلمات پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تو تسبیح ہی ایسی ہے کہ میزان عمل میں سبحان اللہ کی تو بڑی اہمیت ہے، ویلیو ہے. اور اسی طرح سے آپ کے اگر گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہیں تو اللہ معاف کر دیتے ہیں. مچھلیاں آپ کے لیے استغفار کرتی ہیں اس تسبیح کو پڑھنے کی وجہ سے. اسی طرح سے جب آپ اپنے پیرنٹس کو، اگر آپ کے دنیا میں نہیں ہیں اور آپ کی تسبیحات جو آپ نے دل سے پڑھی ہیں، اپنے والدین کے لیے دعا کی ہے کہ کتنی مقبول ہوگی نا وہ، اور جب آپ کو ان کو اصال ثواب پہنچے گا تو وہ کتنی آپ کے لیے کتنی دعا اللہ تعالیٰ سے کریں گے، اور ان دعاؤں کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کتنے انعامات کی بارش کریں گے. اور جو مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، جہاں آپ جکڑے ہوئے ہوں گے، مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں گے، وہ ان کی دعاؤں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو آسان کریں گے. فکر جعفر میں اس کو نماز امام جعفر تیار بھی بالکل ایگزیکٹ یہی طریقہ کار ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے فرینہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فرینہ آپ؟ ٹھیک ہیں جی شکر الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. جناب میری شادی ہو کے فیصلہ آباد سے میں جہلم آئی ہوں. اچھا، تو میرے امی ابو کی قبریں فیصلہ آباد میں ہیں. یہاں سے اگر میں کچھ ان کے لیے پڑھتی ہوں تو کیا ان کے لیے صحیح ہے؟ میرے دل کو سکون نہیں آتا. پھر بھی میں بہت دور ہوں، میرے سے سال بعد چکر لگتا ہے. میں انہیں بہت یاد کرتی ہوں ہر دعاؤں میں. اور میں نے آج شب برات کا روزہ رکھا ہوا ہے. میں چاہتی ہوں کہ مجھے بتا دیں کہ شب برات کے روزے کتنے ہوتے ہیں. اور میں جتنی بھی یہ باتیں کرتی ہوں میرا کوئی پریشانی نہیں ختم ہوتی. میرے ہسبینڈ کا کوئی کام نہیں لگتا. میں بہت پریشان ہوں. پلیز کچھ ایسا وسیلہ بتا دیں کہ میں پڑھوں اور میرے ہسبینڈ کا کام لگ جائے. ہمارے بہت برے حالات ہوئے ہیں آگے روزے آ رہے. میں بہت پریشان ہوں. چلے فرینہ، اللہ پاک آپ کے لیے بہت بہت بہتری کرے. اور آج کا تو دن بڑا اچھا ہے. اللہ پاک آپ کو آج کے دن کے صدقے میں آپ کی تمام تر مشکلات جو ہیں وہ حل کریں. مجھے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے. بریک سے ہم واپس آتے ہیں تو ہم فرینہ آپ کے اس مسئلے کے والے سے بات کریں گے. علماء کرام سے جو ہے وہ آپ کے لیے تسبیحات بھی پوچھوں گی، وظائف بھی پوچھوں گی. کہیں میں جائے گا بریک.
سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بہن کی کال آئی تھی جو بڑی کنسرن تھیں, بہت رو بھی رہی تھیں, اور ان کا سب سے بڑا صدمہ یہ, ایک تو زندگی میں پریشانیاں بہت ہے, دوسرا یہ وہ جہلم میں رہتے ہیں, ان کے والدین کی قبر فیصل آباد میں ہے. ایسے بہت سارے لوگ, جیسے میں اپنا کو بھی دیکھوں, میں یہاں پر ہوں اور میری امی کی جو قبر ہے وہ لاہور میں ہے, اور ایسے بہت سارے لوگ جو ملک سے باہر ہیں, ان کی ماں کی قبریں ہیں, تو وہ ایسا کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جہاں پر بھی رہائش پذیر کوئی ہے وہ وہاں اس سے سورہ فاتحہ پڑھے, ٹھیک ہے, اور ہدیہ کر دے. کہیں بھی ہوں, لیکن یہ ذمہ داری میری آپ کی نہیں ہے, اللہ نے ملائکہ کی ذمہ داری رکھی, اور خدا نے خود ذمہ لیا ہوا کہ میں اس سارے ثواب کو قبول کروں گا. یہ ہم اپنی ڈیوٹی انجام دیں, ملائکہ اپنی ڈیوٹی انجام دیں, سب سال سب پہنچ جاتا ہے, کہیں پہ بھی ہوں, اس کو فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے نا, جو کچھ بھی کیا جائے. دوسرا جو وہ مسئلہ بیان کر رہی تھی اپنا کہ مسائل بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ماہ شعبان, یہ جو شعبان گزرا ہے, اب تو اس کی 15 شعبان کی شب گزر گئی, لیکن اس شب میں بہترین عمل تھا یہ, رزق کے حوالے سے, صحت و سلامتی کے حوالے سے, اور مصیبت و عرفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے. یہ سب کے لیے, ان کے لیے بھی ہے, آزما کر دیکھیں. اور میں پھر لفظ آزمانا کہہ گیا, مشاہدہ ہے, تجربہ ہے, پہلے میں خود کرتا ہوں, بعد میں نصیحت کرتا ہوں چیزوں کی. ہر مہینے کی 15 تاریخ کو, یعنی 14 تاریخ گزر جائے, چاند کی 15 تاریخ, چاند کی 15 کو, جب 14 کا دن گزر جائے, 15 کی شب لگ جائے, نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد سو جائیں, اور نصف شب کے بعد اٹھیں, اور اٹھنے کے بعد باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر 3 مرتبہ, اول و آخر 14 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں. اس سے پہلے کام یہ کریں کہ 300 روپے اگر ہدیہ نکال دیں, زکوٰۃ نکالیں اس عمل کی, سب سے پہلے اس کو نکالیں. اور اگر کوئی 300 روپے کی استطاعت نہیں رکھتا تو جو بھی نکال سکتا ہے پہلے وہ اس کی زکوٰۃ نکالے. زکوٰۃ نکالنے کے بعد اول و آخر 14 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد پہلے جو سورہ یاسین پڑھیں گے اس کی نیت یہ کریں گے کہ میں اپنی طول عمر کے لیے, اپنی صحت و سلامتی کے لیے تلاوت کرتی ہوں, یہ کرتا ہوں قربتاً اللہ. پھر سورہ یاسین کی تلاوت کریں. پھر دوسری مرتبہ جب پڑھیں گے آپ, تو دوسری مرتبہ آپ جو پڑھیں گے اس لیے پڑھیں گے کہ میں اپنے رزق میں فراوانی کے لیے, اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے, رزق و روزی کی تنگی دور ہو جائے, میرے لیے مالی اسباب پیدا ہوں, ٹھیک ہے. پھر اس نیت سے پڑھیں گے آپ اس کو. پھر جب تیسری مرتبہ پڑھیں گے تو یہ نیت کریں گے کہ میں ہر طرح کی آفات و بلیات و ارضی و سماوی سے, ہر طرح کی مصیبتوں سے, ہر طرح کی نظر بس سے محفوظ رہنے کے لیے میں اس کو تلاوت قرآن کر رہی سورہ یاسین کی قربتاً اللہ. پڑھنے کے بعد خاتون جنت دختر رسول جناب فاطمہ سلام اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر دیجیے کہ میں یہ تحفہ پیش کرتا ہوں, یہ کرتی ہوں ان کی بارگاہ میں, رسول خدا کی بارگاہ میں, بالخصوص ان کی بیٹی کی بارگاہ میں. اتنا زبردست یہ مضرب عمل ہے, ٹھیک ہے. شعبان کی رات گزر گئی, جن سے گزر گئی ان کے لیے باعث ہے, لیکن ہر بہرحال شبت اتنا زبردست یہ عمل ہے کہ جو کوئی بھی خود خدا کی طرف سے کرامات دیکھے گا, موضوع دیکھے گا. یہ تو رزق فراوانی کے لیے, صحت کے لیے, مصیبت بلاؤ کے لیے, طول عمر کے لیے بہترین وظیفہ ہے یہ. صحیح. کیا کہ نور بھائی, جیسے ہماری بہن کی کال, ان کے لیے بھی, اور ویسے بھی آج کے دن کا وظیفہ یہ تو انہوں نے بتائی, بڑی زبردست مجرب عمل ہے, لیکن اور کیا کچھ کیا تسبیحات ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رزق کے حوالے سے یا اللہ یا مالکو یا رزاقو, یا اللہ یا مالکو یا رزاقو, یا اللہ یا مالکو یا رزاقو, کم از کم دن میں 5 تسبیحات, جس کی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں. ورنہ آپ چلتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ یا مالکو یا رزاقو پڑھتے رہیں. اگر خدا نخواستہ یہ معاملات جادو کی وجہ سے ہیں, جس طرح ہم دیکھتے ہیں, اور یہ معاشی کا بڑا المیہ ہے کہ حاسد ومن شر حاسد اذا حسد, حسد کے ذریعے لوگ کروا رہے ہوتے ہیں اور جا کے عاملین سے. اس کے سب سے بہترین توڑ سورہ بقرہ ہے. آپ سورہ بقرہ, اچھا حدیث میں ہے اس کو چلائیں یا پڑھیں یا اس کی سماعت کریں. تو اگر آپ نہیں پڑھ سکتے, آپ پڑھیں نہیں, سب سے پہلے آپ تو قرآن پڑھنا سیکھیں, اور ورنہ آپ اس کو چلائیں. جب آپ چلائیں گے تو حضور کی حدیث ہے کہ شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے, وہ گھر کبھی برباد نہیں ہوتا. سیکنڈ یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. قل اللہ وۃ اللہ صمد لم یلد ولم یولد, 21 مرتبہ پڑھ کے دم کرتے رہیں. اگر ایسے مریض جیسے لوگ ہوتے ہیں, وہ کما رہے ہوتے ہیں, بے برکتی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم راشن لاتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا جی, ہم پیسے رکھتے ہیں, کبھی کبھی چوری کے معاملات ہو جاتے ہیں, اس میں نااتفاقی خبیث شیاطین جنات کرتے ہیں. تو پھر یہ کہ 41 ٹائمز صبح شام 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. آپ نے وظیفہ پوچھا,
سب سے بہترین وظیفہ جب بھی نماز پڑھیں، کوئی بھی وظائف پڑھیں، جیسے آپ نے پڑھا یا اللہ یا مالک، یہ اپنے والد یا والدہ کو اصالِ ثواب کر دیں، سب سے بہترین۔ اچھا ایک اور بھی جملہ کہوں گا، شاید آپ کے لیے حیرانگی ہو، مردوں کے علاوہ زندوں کو بھی اصالِ ثواب کر سکتے ہیں، یعنی ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں دعا کو میں نے پڑھا یا اللہ یہ مالک رضا کو پڑھا، حسان بھائی ہمارے نعت خواہ ہیں، اللہ ان کی آواز میں لہن عطا فرما، ان کو برکت عطا فرما۔ تو ایسا بھی اگر آپ کے والد اور والدہ زندہ ہیں تو آپ پڑھنے کے بعد ان کے لیے دعا کریں۔ آپ اپنے لیے سالے ثواب کر سکتے اپنے لیے تو سب سے دیکھیں، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ تو ابراہیم کی دعا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، یہ سال ثواب ہے۔ اور سب سے پہلے آپ اپنے لیے ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما، ولی والدی میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین اور سارے مؤمنین یوم یقوم الحساب کے جب ان کو اپنے سامنے حساب کے لیے کھڑا کرے گا، تو سب سے پہلے اپنی بخشش، اور جو بھی پڑھیں، اب بڑا اچھا آپ نے یہ سوال اٹھایا، جو بھی پڑھیں اپنے لیے بھی دعا کریں کہ میرے مولا میری بخشش فرما، پھر والدین کی بخشش فرما۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی شخص والد یا والدہ کو اصالِ ثواب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اور دوسرا سب کے لیے ایک نسخہ بتا رہا ہوں، اگر وہ ان سے دعا کے لیے کہیں تو ان کی دعا رد نہیں ہوگی، یہ میرا ایمان ہے۔ میں کیسے کا پتہ بتاؤں گا کہ جو آپ وہ دعا کریں گے وہ اپنی ذات میں کیسے بھی ہوں، مگر مجھے میرے نبی نے بتایا ثلاث دعوات مستجابات لہن، کہ ماں باپ بچوں کے لیے اور طاقتور ہو جائے تو پہنچا ہاں ماں باپ، خاص طور پہ والد کے لیے فرمائیں، دعوت الوالد، جن کے والد زندہ ہیں اگر ان کے والد دعا کریں تو وہ دعا فرض سے عرش تک جاتی ہے۔ دعوت المظلوم، کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کی دعا فرض سے عرش تک جاتی ہے۔ دعوت المسافر، جو اللہ کے راستے میں سفر کر رہے ہیں وہ دعا کریں، وہ دعا فرض سے عرش تک جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے دعا کے لیے کہیں، علماء کے لیے، علماء کے پاس جائیں اور جو ہو سکتا ہے کرتے رہیں، اچھا بولتے رہیں، اچھا کرتے رہیں، اللہ کی مخلوق کو نفع دیتے رہیں۔ کتنی پیاری بات ہے جی جواد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن مجید میں کہے تھے وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا وَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ تو پہلی بات تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی خلقت سے پہلے اس کا رزق دنیا میں بھیج دیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو حشرات الارض کو پتھر اور چٹان کی تہ میں چونٹی کے منہ میں ذرے کو ختم نہیں دیتا، وہ انسان کو رزق سے محروم کرے گی؟ ممکن نہیں۔ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ سوچنا محال ہے۔ البتہ کچھ اسباب مشکلات ہوتے ہیں، تو دیکھیں اس کے لیے کچھ اسباب اپنی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آزمائش کے زون میں ہیں، یا ہو سکتا ہے جناب کوئی آپ کی طرف سے خطا ایسا ہوا ہے۔ تو دونوں تین چیزوں کو دیکھیں، وظائف جو علماء کرام نے بتایا ان پہ بھی عمل کریں۔ اگر نماز فجر کی پابندی نہیں کر رہے ہیں تو نماز فجر کی پابندی کریں۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ، یہ بھی خطا کے زمرے میں ہے۔ نہیں، یہ خطا تو یہ تو آپ کے اوپر ایک طرح سے ذمہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، یعنی تو واجبات اور فرائض ہیں، یہ بھی کریں، نماز کی پابندی کریں۔ اچھا فجر اسپیسیفک کیوں کہا؟ کیونکہ رزق کے تقسیم ہونے کا وقت بتایا گیا ہے۔ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب حلیۃ المتقین میں ایک روایت لکھی ہے کہ فجر کے بعد سونے کو امام باقر علیہ السلام مکروہ فرمایا کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے کہ نہیں سونا چاہیے، کیونکہ رزق تقسیم ہوتا ہے اس وقت۔ ہاں ہمارے جواد بھی، ہمارے تو لوگ ساری رات جاگیں گے، فجر پڑھیں گے، پھر سو جائیں گے۔ تو یہ المیہ ہے، دیکھیں اس کو تھوڑا سا اپنے روٹین کو سیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ تمام اسباب آپ مہیا کریں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذمہ کرم پہ آپ چھوڑیں۔ اللہ نے آپ کے رزق کا وعدہ کیا، وہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور دوسری چیز، کوشش یہ کریں کہ آپ قسمہ پرسی کی حالت میں کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ حسب حیثیت کسی سائل کو ضرور دیں، کیونکہ درس حضرات اہل بیت علیہ السلام کا ہے کہ گھر میں خود بھی فاقی ہوں تب بھی جو ہے وہ آپ جو ہے سائل کو عطا کر رہے ہیں۔ مجھے چار میں سے یاد آ رہے ہیں کہ آیت کبھی لائے تو کبھی لے گئے روٹی، اس گھر سے فرشتوں کے بڑے کام چلے ہیں، اور واللہ رے تیری سخاوت یا فاطمہ زہرا، فاقی بھی تیرے صبر کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں۔ تو اس گھرانے کا واسطہ دیں، انشاءاللہ پروردگار بہن کی ساری مشکلات کو آسان الہی آمین، الہی آمین۔ جی سورہ دیکھیں، ہاں یہ جو رات ہوتی ہے نا، ہماری رات سے ہی دن کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے رات شروع ہوگی نا تو تاریخ چینج ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے نا۔ تو اگر آپ کل مغرب تک، یعنی آج مغرب سے لے کر کل شام تک اگر سکون چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سورہ واقعہ بتائی ہے۔ سورہ واقعہ آپ پڑھیں، اس سے برکت یہ ہوگی کہ کبھی بھی نہ آپ مشکل میں پھنسیں گے، نہ ہی آپ کے گھر میں کبھی فاقہ ہوگا، کیونکہ یہ نبی کی زبان سے ادا ہوا ہے نا۔ اور جیسا کہ تمام لوگوں نے بتایا کہ صدقہ تو، اور لیکن شرط یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ شرط ہے کہ وہ آپ دیں گے جو پسندیدہ ہے۔ آپ جب دے رہے ہوں تو آپ کو فیل ہو کہ ہاں آپ نے کچھ دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بارگاہ خداوندی میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو کچھ نہ کچھ اپنے
कम नहीं होता। आप खुदा की बारगाह में देते हैं, ये कभी ना सोचें कि मैं ये 10 रुपए दे दूंगी तो मेरे कम हो जाएंगे, कम कभी नहीं होता है। ये खुदा की बारगाह से रिटर्न तो आपको खुदा की बारगाह से, और यहाँ पर वादा किया है कि 70 7 पहले का 7 नहीं, फिर कहा 700 नहीं, बल्कि खुदा तो इससे भी ज़्यादा बढ़ा कर देगा। तो ये यकीन कर लें, और ये मेरा आजमूदा है। जब जब मुझे लगता है कि मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही हूँ, और वो मैं होती इसलिए हूँ कि मैं कहीं हाथ रोक देती हूँ अपना, और जब मैंने देखा है मदिया, जहाँ हाथ रोकेंगे ना, मैंने देखा है जहाँ आपने हाथ रोका ना वहाँ माल आना रुक जाएगा आपका। जहाँ आपने बढ़ाना शुरू किया, खुदा आपके हालात को बदल देता है। फिर आप ये वाला हाथ नहीं होता, फिर आप हमेशा देने वाले बन जाते हैं। तो देते रहें, जो भी मांगने आए ना, ये ना सोचें ये तो बार बार आ जाता है मांगने के लिए। शुक्र अदा करें। हज़रत जनाब ज़ैनुल आबिदीन ये फरमाते थे कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने, जब कोई दरवाज़ा खटखटाता ना, कहते थे कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे जो दिया है उसके लिए खुदा ने खुद इंतज़ाम किया है कि उस बंदे को, उस चीज़ को लेने के लिए साइल खुद मेरे घर तक ले जाए। तो ये खुदा का रिस्क और ये ना कि सदका तो कि जो और मुश्किल, जब आपके पास कुछ ना हो उस वक्त सदका दें आप। वो इमाम मुत्तक़ियात का कॉल है कि वो बहुत अफसल आप देखिए ना, जनाब फातिमा ने क्या है कि रोजे से हैं और आपने उस वक्त दिया है, तो वो क्या प्रायोरिटी के खुदा उसको कुरान की आयत में बयान कर रहे हैं ना। तो वो माल दें जो आपको ज्यादा पसंदीदा है। जिस वक्त आपके पास कुछ नहीं, वो दे के देखें आप, हालात आपके इंशाल्लाह बदलेंगे। साथ में जैसे अल्लामा जावेद साहब अक्सर कहते हैं ना कि जब आप कोई अमाल भी शुरू करने लगते हैं ना, जैसे आप फर्ज करें वजीफा भी आपने शुरू करना है, तो आप उसका भी पहले सदका दें, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इट। हम यहाँ पे वज़ाइफ बताते हैं तो अक्सर जाहिर है कि हम जब वजीफा बताते हैं ना, तो कोशिश किया करें कि हमारी तरफ से भी कुछ ना कुछ आप निकाल दिया करें ताकि आपको उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके।